والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کو ذکر فرمایا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کسی کا قرآن ہی پر ایمان نہ ہو اور وہ اس کو من جانب اللہ نہ سمجھتا ہو، اس کو اللہ کا کلام ہی نہ مانتا ہو، تو وہ اس قرآن سے کیسے نصیحت حاصل کرے گا، یا کیسے عبرت پکڑے گا، یا یہ قرآن اس کے لیے کیسے کتاب ہدایت بنے گی؟ تو یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے اس قرآن کے تعلق سے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو نہایت غالب اور نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان و زمین اور اس ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے ہم نے انہیں حق کے ساتھ اور ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ لوگوں کی آزمائش مقصود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں بنایا کہ یہ ساری کی ساری تخلیق اس کے معبود برحق ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ بہت سی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو یہ سب کچھ بیکار فضول لا یعنی نہیں ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، فرمایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ہم نے انہیں باطل پیدا نہیں کیا۔ اگر کوئی ان کو باطل سمجھتا ہے تو ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ کافر یہ خیال کرتے ہیں شاید کہ کوئی مقصد نہیں ہے، یہ دنیا میں رہ لیا، کھا لیا، پی لیا، کما لیا اور عیش و عشرت میں زندگی گزار دی، بس یہی سب کچھ ہے۔ نہیں، اہل ایمان سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، آزمائش مقصود ہے، امتحان مقصود ہے، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا، اللہ کے شریک بنائے، فرمایا آپ ان سے پوچھئے کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے آسمانوں اور زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، کوئی ان کی پیدا کی ہوئی چیز تو دکھاؤ، وہ چیز انہوں نے پیدا کی ہو، تم نے ان کو معبود بنایا، اللہ کا شریک بنایا، تو کوئی ان کے اختیارات اور کمالات تو دکھاؤ، کوئی ان کی پیدا کی ہوئی چیز۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ چیلنج کیا، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، یہ سب چیزیں یہ اللہ کی تخلیق ہے، مجھے دکھاؤ جو اللہ کے سوا ہے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، نہیں دکھا سکتے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا ان کی آسمانوں میں کوئی شراکت ہے، آسمان اور زمین میں کوئی ان کی شراکت، کوئی وہ اس میں حصے دار ہو؟ فرمایا کوئی کتاب میرے پاس لے کے آؤ یا کوئی علم کی نقل کی ہوئی چیز لے کے آؤ، اگر تم سچے ہو، جو ان کے معبود ہونے پر دلالت کرتی ہو، جو ان کے شریک ہونے پر دلالت کرتی ہو، کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی دلیل ایسی ہے ہی نہیں سرے سے جو اللہ کے سوا کسی اور کے معبود ہونے پر دلالت کرتی۔ پھر کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو شریک بنائے بیٹھے ہیں ان کی تو باتیں بہت ساری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ یہ تو نام ہے جو تم نے خود رکھے یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ تم نے اپنے طور پر کسی کو مشکل کشا کہا، کسی کو حاجت روا کہا، کسی کو داتا کہا، کسی کو گنجبخش کہا، کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ، یہ تمہارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں، تم نے رکھ لیے۔ اگر تم نے نہیں رکھے تو تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، تمہارے بڑوں نے رکھے ہیں۔ اور دوسری چیز اس سب معاملے میں خیال کی پیروی، گمان کی پیروی، یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور جو ان کے نفس خواہش کرتے ہیں یہ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو شرک کی کوئی دلیل آج تک نہ ہے، نہ تھی اور نہ قیامت تک کسی کے پاس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ چیلنج کیا ہے، فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو قیامت
قیامت کے دن تک اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے، اور وہ تو ان کی پکار ہی سے بے خبر ہے، ان کو تو نہیں پتا کہ ہمیں کون پکارتا ہے۔ اور جس دن ان کو لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، سرے سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری، پہلے تو کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، اگر کرتے بھی تھے تو ہم نے تو تمہیں نہیں کہا، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہیے میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے رسول نہ آئے ہو، مجھ سے پہلے بھی تو نبی اور رسول آئے، پھر تم مجھے کیوں جھٹلا رہے ہو؟ اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو واضح طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔ یہ جو بات ارشاد فرمائی نا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ کمال عاجزی انکساری ہے، اور یہ وہ اصل عقیدہ ہے کہ وحی الہی کے بغیر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں، آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اپنے متعلق غلو سے منع کیا تو وہاں یہ چیز بھی سمجھائی۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی، ام علا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا، کہنے لگی کہ شہادتی علیہ لقد اکرمک اللہ، اے ابو صاحب، عثمان بن مظعون کو کہا کہ میں آپ کے بارے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ عزت اور اکرام کا معاملہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا وما یدریک ان اللہ اکرمہ، ام علا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ نے عثمان کے ساتھ عزت اور اکرام کا معاملہ کیا ہے؟ تم جو اتنے یقین سے یہ بات کہہ رہی ہو تو تمہیں کیسے اس چیز کا علم ہوا؟ اصل میں آپ نے عقیدے کی تربیت فرمائی۔ وہ کہنے پریشان ہو گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتی، یعنی عثمان نیک آدمی ہے اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے۔ فرمایا دیکھو بات یہ ہے، اما عثمان فقد جاءه اليقین من ربه وانی لارجو له الخیر وانی واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بی ولا بکم۔ فرمایا کہ عثمان کو ان کے پروردگار کی طرف سے موت آ چکی ہے اور ہم ان کے لیے خیر اور بھلائی کی امید رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو گویا آپ نے بتایا کہ اس طرح بالیقین کسی کے بارے میں یہ بات کہنا یہ صرف وحی الہی کی روشنی میں ہو سکتا ہے۔ انسان اچھا گمان تو رکھے، اچھی امید تو رکھے کسی کے نیک اعمال کی وجہ سے، تو پھر ام علا کو ایک خواب آئی اور اس خواب کے تعلق سے پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو فرمایا کہ یہ عثمان کے اعمال، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے۔ تو یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے کہ خواہ خواہ انسان کسی کو جہنم کے ٹکٹ دے یا جنت کے ٹکٹ دے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ جنت کے ٹکٹ تو لوگ جس کے ساتھ کوئی خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، اور جس سے ذرا سی کوئی ناراضگی ہو جائے اس کو جہنم چھوڑ کے آتے ہیں والعیاذ باللہ۔ تو یہ اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ کسی کو یہ حق حاصل ہے اور نہ اتنا آگے کسی کو جانا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تب بھی آپ اس کے بارے میں اچھی امید رکھیں، اللہ سے دعا کریں، اور اگر کسی سے نفرت ہے تب بھی اس حد تک نہ جائیں آپ کہ اس کے بارے میں فیصلے کرتے پھریں۔ بعض دفعہ یہ فیصلے کرنا بھی بڑا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فرمایا کہ ایک شخص نے بڑا عبادت گزار تھا اپنے بھائی کے بارے میں جو گناہ گار تھا، یہ کہہ دیا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم فلاں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر پر وحی نازل فرمائی من ذا الذی یتألی علی اللہ اغفر لفلان، یہ کون ہے جو میرے بارے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ انی قد غفرت له واحبطت عملک، جا میں نے اس کو معاف کر دیا، تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے۔
تو اتنی بڑی باتیں کرنا نہیں کرنی چاہیے، بہت احتیاط کا معاملہ احتیاط۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جو شخص یوں کہے نا کہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ تو تباہ ہو گئے، لوگ تو برباد ہو گئے، لوگ تو ہلاک ہو گئے، فرمایا ان لوگوں میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا انسان وہ خود ہے۔ اس طرح اس نے سب کے بارے میں اس طرح کی بات کر دی، نہیں کرنی چاہیے، بہت احتیاط کرنی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تھے جب تک ہم اس کا خاتمہ نہ دیکھ لیتے کہ اس کا خاتمہ کس چیز میں ہوا ہے، اور پھر جو خاتمہ ہوتا تھا اس خاتمے کے مطابق جو ہے ہم اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کیا کرتے تھے۔ فرمایا ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے، خالی اچھا سلوک نہیں بلکہ احسان، اچھے سے اچھا سلوک بغیر کسی عوض اور بغیر کسی معاوضے کے۔ اور یہ بھی یعنی انسان یہ نہ دیکھے کہ بھئی والدین نے میرے ساتھ کیا کیا ہے یا والدین کا میرے ساتھ رویہ کیسا ہے تو پھر ہی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، نہیں، ہر حال میں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وہ والدین ہیں، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ والدین ہیں، اللہ نے ان کو والدین بنایا، ماں باپ، اب ان کے اتنا ہی کافی ہے کہ جو ان کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ ان کی طرف سے معاملہ کیسا ہے، اور دوسری بات یہ کہ والدین کی طرف سے معاملہ جیسا بھی ہو، احسان کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اچھائی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی کسی سختی کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے یا کوئی ایسا ویسا معاملہ بھی ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ انسان والدین کو بالکل ہی ترک کر دے، نظر انداز کر دے یا ان کو چھوڑ دے، نہیں، سب کچھ برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ سب سے زیادہ صبر اگر ہے تو وہ والدین کے لیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو وہ نئی نسل ہے وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، بڑی سمجھدار ہے، حالانکہ پرلے درجے کی بیوقوف ہے۔ اگر والدین کے ساتھ ان کا معاملہ اس طرح کا ہے، وہ کہتے جی ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمارے والدین نے ہمیں دیا کیا ہے، اور والدین کو کئیوں نے ترک کر دیا کہ جی انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا لہذا میں نے بھی ان سے ملنا چھوڑ دیا، ان سے قطع تعلقی کر لی۔ یہ انتہا درجے کی انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اپنے والدین سے منہ پھیر لے اور اپنے والدین کو چھوڑ دے۔ کیا اس کی عبادتیں، کیا اس کی نمازیں، کیا اس کے روزے، کیا اس کی زکاتیں، کیا اس کے صدقہ و خیرات، کیا اس کے حج، کیا اس کے عمرے، کہ اس نے اپنے والدین سے منہ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ آپ نے سمجھایا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو بھی راضی رکھو، اور اگر اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اپنے والدین کو بھی ناراض نہ کرو۔ اور پھر ان والدین میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حق ماں کا رکھا ہے۔ ماں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی انسان کی خاطر، اور اس قدر جو ہے مشقت اور حمل کی تکلیف، وضع حمل کی تکلیف، رضاعت کی تکلیف، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ذکر فرمائی قرآن مجید میں، اور اسی لیے ماں کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ وہ صحابی نے کہا من احق لحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا امک، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا امک، تمہاری ماں۔ 3 دفعہ یہ فرمایا، اور چوتھی دفعہ فرمایا پھر تمہارے والد ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے ماؤں کی نافرمانیوں کو تم پر حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے خاص طور پر ماں کا ذکر کیا ہے، تو ماں کا اس لیے بھی ذکر کیا ہے کہ اکثر و بیشتر چونکہ ماں کا لاڈ پیار اولاد کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اولاد ماں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہے۔ والد سے تو پھر بھی کئی ڈر جاتے ہیں، اور والد کا غصہ دیکھ کے یا والد کا جو روب ہوتا ہے اس وجہ سے، لیکن
ماں کے معاملے کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے الگ سے تاکید فرمایا کہ یہ انسان اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، یہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہ عمر ہے کہ جس میں انسان کی تمام تر قوتیں اور طاقتیں، صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہے، اور یہ جوانی کی کمال عمر ہے، اور یہی وہ عمر ہے کہ نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے بالعموم جو نبوت اور رسالت عطا فرمائی وہ اسی 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی۔ تو ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ ایک دعا سکھائی کہ پھر یہ دعا پڑھے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی ہے، وعلی والدی، اور جو میرے والدین پر کی ہے، وان اعمل صالحا ترضاه، اور میں ایسے نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرتا ہے، واصلح لی فی ذریتی، اور میرے لیے میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، بلا شبہ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں اطاعت گزار اور فرما برداروں میں سے ہوں۔ اگر انسان اس دعا کا اہتمام کر لے، فرمایا یہی ہے کہ جن کے سب سے اچھے عمل ہم قبول کرتے ہیں، ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، ان کا شمار جنتیوں میں ہوگا۔ اس دعا کی بڑی برکتیں ہیں، یہ دعا انسان کو جنتیوں میں شامل کر دیتی ہے، انسان کے اعمال کو اللہ کے ہاں مقبول بناتی ہے، اور اس دعا کی برکت سے انسان اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان والدین کا ذکر کیا کہ والدین تو مومن ہے، مسلمان، لیکن اولاد کافر اور نافرمان، اللہ کی سرکش اور باغی۔ اب والدین اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں اف لکما، اس کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو یہ آگے سے والدین کو کہتا ہے کہ تم پر افسوس ہے، تم مجھے اس چیز سے ڈراتے ہو کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے، اور مجھ سے پہلے اور بھی بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں، اور وہ اللہ سے فریادیں کرتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ ایمان لیا، تجھ پر افسوس، ایمان لیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن وہ آگے سے مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے، یہ کون سی باتیں، ہر وقت تم دین، قرآن، آخرت، قیامت، موت، قبر، حساب کتاب، جنت، جہنم، بس یہی باتیں آتی ہیں اور کوئی باتیں نہیں آتی۔ دنیا کی باتیں کریں، مال و دولت کی باتیں کریں، کاروبار کی باتیں کریں، کوٹھیاں بنگلے بنانے کی باتیں کریں، بزنس کیسے بڑھانا ہے یہ باتیں کریں، اولاد نافرمان ہوتی ہے تو یہ نافرمان اولاد انتہائی بدبخت ہوتی ہے اور اس قدر نقصان اٹھاتی ہے والدین کی نافرمانی کا، خاص طور پہ اگر والدین کوئی دین کی بات کہے، کوئی نیک کام کرنے کا کہے اور اولاد اس سے منہ موڑ لے تو یہ حد درجے کا نقصان اور حد درجے کا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ جنات کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے نخلا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اسی موقع پر نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ پیچھے جا کر اپنی قوم کو بھی ڈرانا شروع کر دیا، داعی بن کے لوٹے۔ یعنی قرآن کی اتنی تاثیر ہے، اگر انسان اس کو سمجھے اور اس کو توجہ کے ساتھ سنے اور اس کے معنی مفہوم پر غور کرے تو یہ فوری انسان کے اوپر اثر کرتا ہے، اور انسان کو کبھی بھی حق اور ہدایت کے سامنے آنے پر اس کو قبول کرنے کے معاملے میں پس و پیش سے، تأمل سے، تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ پھر بعد میں اس کو قبول کرنے کی توفیق ہی نہ ملے، انسان کہنے ابھی نہیں پھر بعد میں دیکھیں گے، یا پہلے پوچھوں گا یا دیکھوں گا یا ذہن بناؤں گا، نہیں، جب بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی اس کو فوراً قبول کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کا واقعہ اسی لیے ذکر کیا ہے، اور پھر لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو ڈرانا، اپنی قوم کو دعوت دینا، اپنے گھر والوں کو بھی دین کی باتیں بتانا، اپنے خاندان والوں کو، برادری والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، ملنے ملانے والوں کو دعوت دینا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے اس کو ہدایت کا رستہ عطا فرمایا ہے تو وہ اس کو اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ لوگوں کے بارے میں بھی یہی خواہش رکھے کہ میں نے جنت میں جانا ہے تو لوگ بھی جنت میں جائیں، میں جہنم سے بچوں تو لوگ بھی جہنم سے بچیں، یہ سوچ ہونی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جانیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ حکم دیا گیا باقاعدہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کے آداب کیا ہیں، اس کی شرطیں کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، اگرچہ انسان کو اس کے معنی مفہوم کا، اس کے تقاضوں کا پتہ نہ ہو، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں اس کلمے کے علم کو ذکر کیا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، جو آدمی فوت ہو جائے اس حال میں کہ وہ یہ علم رکھتا ہو، وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں جائے۔ اور ہمارے اسلاف نے یہ بات اتنے خوبصورت انداز میں سمجھائی، امام بخاری رحمہ اللہ نے وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، ان سے کسی نے کہا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ بلا، کیوں نہیں، جنت کی چابی ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے، لیکن کچھ سوچو تو صحیح، کوئی عقل سے، کوئی دماغ سے، کوئی فکر سے کام تو لو۔ لیس مفتاح الا وله اسنان، ہر چابی کے کچھ دندانے ہوتے ہیں، فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك، اگر دندانوں والی چابی لاؤ گے تو تالا کھل جائے گا ورنہ تالا نہیں کھلے گا۔ اگر انسان زبان سے اقرار کرتا ہے اس کلمے کا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کلمے کے معنی مفہوم کا پتہ نہیں ہے، اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، عقیدہ توحید کی معرفت ہی نہیں، اللہ کے معبود برحق ہونے کا علم ہی نہیں، تو پھر ایسا کلمہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بڑی اٹل دو ٹوک اور بڑی صاف بات ہے کہ اگر اس کلمے کے ہوتے ہوئے بھی انسان شرک کے اندر مبتلا ہے تو پھر اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ عزیز بھائیوں، قرآن مجید کے اندر تدبر، غور و فکر کرنا یہ مطلوب ہے، اور یہ غرض و غایت۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، فرمایا ایک بابرکت کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں۔ آج سچی بات ہے اکثر مسلمانوں نے قرآن میں تدبر اور غور و فکر اس کو بالکل ترک کر دیا ہے، اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اور نہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ یہ تو رمضان کا مہینہ ہے نا، کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ پڑھ رہے ہیں اور کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن میں ہمیں کیا کہا گیا، کیا بتایا گیا، لیکن انسان کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ قرآن کا علم حاصل کرے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ رمضان کے علاوہ ہماری اس مسجد میں فجر کی نماز کے بعد روزانہ 15 سے 20 منٹ تک قرآن کی کلاس ہوتی ہے، قرآن کے ترجمہ تفسیر کی کلاس ہوتی۔ اور دیکھیے قطرے قطرے سے، یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر بات کر رہا ہوں، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ کو ترغیب ہو، جو دوست احباب اس میں وقت نکال سکتے ہیں تو ان کو وقت نکالنا چاہیے، 15 سے 20 منٹ، اور آپ اتنی بڑی ذمہ داری ادا کر دیں تو یہ بہت نفع کا سودا ہے اور بہت فائدے کی بات ہے۔ تو ہم نے اس کا آغاز کیا تھا ایک ایک دو دو تین تین آیتیں کر کے، تو الحمدللہ یہ میرا خیال ہے کہ 16واں پارہ مکمل ہو رہا ہے، 16واں پارہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ یہ ساڑھے تین سال کا عرصہ جو ہے اس سے اوپر عرصہ ہو گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا انسان پڑھتا رہے، سیکھتا رہے، اور جب دنیا سے جائے پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائے، لیکن اگر یہ پڑھتے پڑھاتے دنیا سے چلے گئے تو انشاءاللہ یہی چیز اللہ کے ہاں بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن اگر قرآن سے بالکل منہ موڑ لیا، اس میں کوئی غور و فکر نہیں، چاہے ظاہری ادب احترام کتنے ہی کیوں نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی اس اطاعت کے دائرے سے نکل کر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ عمل ضائع نہیں ہوتے، ایک مرتبہ اگر کسی نے عمل کر لیا تو بس اس کا وہ عمل محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کہ نہیں، عمل ضائع ہوتے ہیں، اپنے
اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی عمل کرنے کے بعد ایسے گناہ نہ کرو، ایسی نافرمانیاں نہ کرو جس سے عمل ضائع ہو، یا عمل کرتے ہوئے اگر ریاکاری آ گئی عمل ضائع، یا عمل کرنے والا اگر مشرک ہے شرک کرتا ہے اس کا عمل ضائع، یا عمل کرتے ہوئے وہ عمل سنت کے خلاف ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، عمل ضائع۔ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو ایک فتح مبین قرار دیا ہے۔ ظاہری طور پر انسان کو کچھ بھی نظر آ رہا ہو لیکن سارے معاملات اور اختیارات اللہ کے ہاتھ میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے باپ بڑے پریشان ہوئے اس صلح کے تعلق سے جو اس میں شرطیں طے کی گئی۔ 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شاید کفار کی باتیں مانی جا رہی، لیکن اللہ کے اپنے فیصلے اور اس کی حکمتیں ہیں۔ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ صلح بظاہر تو صلح تھی اور بظاہر کچھ باتیں ان کی مانی گئی، لیکن حقیقت میں یہ کھلی فتح، یہ کھلی فتح تھی۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حالات ناگوار ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا، مشرکین اڑ گئے، کہنے لگے اگر یہ رحمان اور رحیم کیا ہے ہم تو نہیں جانتے، رحمان رحیم کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھوائیں جس طرح پہلے لکھواتے تھے۔ آپ نے ان کی بات مان لی، پھر آپ نے لکھوایا بھی محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ معاہدہ ہے۔ کہنے لگے لو نعلم انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہم جانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کی پیروی کر لیتے۔ یہ رسول اللہ مٹائیں آپ، یہ رسول اللہ مٹائیں آپ، یہ ہے نا ضد، ہٹ دھرمی، عناد۔ اس کا نقصان کس کو ہوا کہ پھر یہ 6 ہجری میں معاہدہ ہو رہا ہے اور تھوڑے ہی عرصے بعد فتح مکہ میں سارے اپنی گردنیں جھکائے موجود ہیں۔ یعنی یہ انسان کو بڑا نقصان دیتی ہے یہ ضد، عناد، تعصب، کہ تو انہوں نے نہیں مانا، کہنے لگے نہیں آپ مٹائیں۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا، کہنے لگے لا واللہ لا امحاها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کو نہیں مٹا سکتا، میرے تو ہاتھ گوارا نہیں کرتے میں اس کو مٹاؤں۔ فرمایا علی مجھے دکھاؤ، تو آپ ان کو دکھایا تو آپ نے پھر خود اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹایا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے تعلق سے کچھ آداب اور کچھ ہدایات ذکر فرمائی، بڑے اختصار سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھو۔ کیسے آگے بڑھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کرنا جو دین میں موجود نہیں ہے، یہ آگے بڑھنا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا، یہ آگے بڑھنا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ تو اب آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی کیا صورت ہوگی؟ آپ کی حدیث بیان کی جائے، آپ کا فرمان بیان کیا جائے، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ بیان کیا جائے، اور اس کے سامنے کوئی اپنی آواز کو اونچا کرے، کوئی اس کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو جائے۔ ہمارے اسلاف ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیا کرتے تھے جس کو وہ دیکھتے کہ یہ حدیث کے مقابلے میں بات کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ اگر کسی کو سن لیتے کہ کوئی حدیث بیان کرنے کے دوران کوئی اونچی آواز سے بات کر رہا ہے تو سخت اس کو سختی کے ساتھ ڈانٹتے ہو۔ قرآن مجید کی یہی آیت پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اگر کوئی آپ کی حدیث کے سامنے آواز بلند کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے۔ تو فرمایا ایمان والوں، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ تحقیق کرنا تو آج کل ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ ذرا سی بات کسی سے سنتے ہیں تو لڑنے جھگڑنے مرنے مٹنے کے لیے آ جاتے ہیں، حالانکہ سراسر جھوٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی اگر تمہارے پاس خاص طور پہ ایسا شخص جو فاسق ہے، نافرمان، جس کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں، جس کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، تو ایسے شخص کے ذریعے کوئی خبر آئے اس
اس کی تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. فرمایا ایمان والو سارے کے سارے تم آپس میں بھائی ہو, دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. یہ نہیں کہ ان کو لڑاؤ آپس میں, خوب اچھی طرح ایک دوسرے کے خلاف ان کو بھڑکاؤ ورغلاؤ, فلاں نے تیرے بارے میں یہ کہا, فلاں نے تیرے بارے میں یوں کہا. کئی تماشائی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑاؤ, ادھر سے اس کے ساتھ, ادھر سے اس کے ساتھ, ادھر سے اس کی سنی ادھر لگائی, ادھر سے اس کی سنی ادھر لگائی. اسی لیے آپ نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. تو چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ فساد ڈالنے کی نیت سے ایک کی بات آگے دوسرے کو پہنچانا, یہ چغل خوری ہے. تو فرمایا دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. اگر تمہارے علم میں آ بھی گیا ہے کہ اگر انسان ہے تو باتیں ایسی ہو جاتی ہیں, کوئی رنجشیں ہو جاتی ہیں, ایک مصلح کا کردار ادا کرو, فسادی کا کردار ادا نہ کرو. اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, نہ مرد اور نہ ہی عورتیں. ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو, کہ تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو, اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. اور ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے نہ لگو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, بہت زیادہ گمان, بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں بدگمانی سے بچو. بدگمانی تو ویسے ہی گناہ ہے نا, یہاں کثرت ظن سے روکا ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن, کسی کے بارے میں زیادہ گمان اور زیادہ خیالات اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. اور حدیث میں ہے کہ گمان سے بچو, اس لیے کہ سب سے جھوٹی بات یہ گمان ہوتا ہے, یہ ظن ہوتا ہے, یہ خیال. فرمایا کسی کی جاسوسی نہ کرو, کسی کی ٹو میں نہ لگو, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرتے ہو, اللہ سے ڈر جاؤ. یہ جو تمہارے خاندان قبیلے ہم نے بنائے ہیں یہ صرف تعارف کے لیے ہے. تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اسلام قبول کر لینے پر خالی اپنے مومن ہونے کے دعوے نہ کرو. ایمان کا تو بعد میں پتہ چلتا ہے جب انسان کا عمل سامنے آتا ہے. خالی زبان سے اقرار کر دینا یہ چیز انسان کو مسلمان بناتی ہے, اور یہ پہلی سیڑھی ہے. پھر اس کے بعد جب انسان عمل شروع کرتا ہے تو ایمان در حقیقت انسان کے عمل کا نام. اور یہ احسان نہ جتاؤ کہ تم مسلمان ہو گئے ہو, بلکہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. یہ بھی بڑا نقطہ ہے. ہم ذرا سا عمل کر کے سمجھتے ہیں شاید ہم نے بہت عبادت کر لی اور بڑی نیکیاں کر لی ہیں اور بہت اللہ کا حق ادا کر دیا. حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, یہ اللہ کا ہم پہ احسان. ہم نے اگر نماز پڑھی ہے, قیام کیا ہے, اعتکاف کیا ہے, روزہ رکھا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہرگز نہیں. فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. یہ دلوں کے جو وسوسوں کا معاملہ ہے یہ بھی ایک بڑا حساس معاملہ ہے. تو وسوسے کو وسوسے ہی کی حد تک رکھنا چاہیے, نہ اس کو زبان پہ لانا چاہیے اور نہ ہی اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وسوسوں کی معافی رکھی ہے جب تک انسان ان پر عمل نہ کرے یا ان کو زبان پہ نہ. اور پھر یہ وسوسے بعض اوقات انتہائی برے بھی ہوتے ہیں. بعض صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہمیں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں, ہم جل کر کوئلہ ہو جائے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ ہم اپنے ان وسوسوں کو اپنی زبان پہ لائیں. فرمایا یہ تو شرعی ایمان ہے. یہ جو کیفیت تمہارے اندر پائی جا رہی ہے اور تم ان وسوسوں کو اتنا برا سمجھ رہے ہو, یہ تو تمہارے ایمان کی نشانی ہے, یہ تو ایمان کی دلیل ہے. شیطان جو انسان کو گمراہ کرتا ہے تو اس کا ایک خطرناک ترین رستہ یہ وسوسہ ہی ہوتا ہے. اور جو لوگ ان وسوسوں کے پیچھے جاتے ہیں, بیوی کے بارے میں وسوسے آ گئے, بیوی کو شوہر کے بارے میں وسوسے آ گئے, نتیجہ کیا نکلا؟ ہر وقت لڑائی جھگڑا, بالآخر طلاق. اور اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بہت سارے معاملات ہیں کہ یہ وسوسے انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بنتا کہ وضو کیا انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے, اور غسل کیا ہے طہارت کے معاملے میں وسوسوں کا انسان شکار ہو جائے. تو شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان کو وسوسوں میں ڈالے. نماز پڑھنی شروع کی ہے, وسوسوں کا شکار ہو گیا.
خیالات آ رہے ہیں طرح طرح، یا پھر یہ وسوسے آ رہے ہیں پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھا دیا یا نہیں پڑھا ہے. اور کئی تو بیچارے اس قدر وسوسوں میں چلے جاتے ہیں ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا، رکوع کر کے بھی یاد نہیں رہتا ہم نے رکوع کیا ہے یا نہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی یاد نہیں رہتا ہم نے پوری سورہ فاتحہ پڑھی بھی ہے یا نہیں، وہ پھر پڑھتے ہیں اس کو پھر پڑھتے ہیں. تو وسوسوں کو جھٹک دینا چاہیے. جب اللہ نے معافی رکھی ہے، اور یہ اسی لیے رکھی آپ جتنا وسوسوں کے پیچھے جائیں گے بیمار ہو جائیں گے. یہ کیفیت وسواس قہری کی کیفیت انسان کی پھر بالآخر ہوتی ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے ان وسوسوں کی بنا پر. ہر ایک کے بارے میں شک کرنا، ہر ایک کے بارے میں برا خیال کرنا، برا گمان کرنا، وسوسے اس قدر انسان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی محال ہو جاتی ہے اور انتہائی مشکل ہو جاتی ہے. آخرت کے مراحل بڑے سخت ہیں. موت جب انسان کے سامنے آئے گی تو حق کو بالکل سامنے لے آئے گی، سب کچھ انسان کو پتہ چل جائے گا اور پھر کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. قیامت کے دن انسان اللہ کی عدالت میں اس طرح پیش ہوگا کہ ایک اس کو لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. جو بھی نام اعمال ہوگا فرشتہ پیش کر دے گا کہ یا اللہ یہ اس کا نام اعمال ہے. انسان پھر وہاں دوسروں کو قصوروار ٹھہرائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس جھگڑو نہیں، میں نے وعیدیں پہلے ہی تمہارے لیے بیان کر دی تھی اور اب فیصلہ ہے. فرمایا ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی یا اللہ کچھ اور بھی ہے. بالآخر اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا قدم جو ہے وہ داخل کرے گا جیسے اس کے شایان شان، جیسے اس کے شایان شان. تو پھر جہنم کہے گی قد قد، یا اللہ بس بس اب میں بھر گئی ہوں. پھر اس کا مطالبہ ختم ہوگا. فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں جو چاہیں گے ان کو ملے گا اور ہمارے پاس سے مزید بھی ملے گا. اس مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار ہے جو جنتیوں کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اس قرآن میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جن کا دل ہے اور وہ کان لگاتے ہیں جبکہ وہ حاضر ہوں. دل کا ہونا بھی ضروری ہے، سوچنے سمجھنے والا دل اور پوری طرح توجہ سے سننا، کان لگانا اور اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے سننا، تب انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے اوصاف ذکر فرمائے. رات کو بہت کم سوتے ہیں، شہری کے وقت استغفار کرتے ہیں. ان کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور جو محروم ہیں ان کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.